سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ پھر یوسف نے تنہائی میں اپنے معتمد خاص امیر عز الدین سے مشورہ کیا۔ امیر عز الدین یوسف سے عمر میں بڑا بھی تھا اور بہت زیادہ سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتا تھا۔ اس سنگین معاملے کے ہر پہلو پر طویل غور و فکر کے بعد اس نے یوسف کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ابو جعفر اور علی ناصری کو آزمانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ مرنے والوں کو ان کے آدمی ثابت کر دیا جائے۔ ہم یہ بات کس طرح ثابت کر سکتے ہیں جبکہ حملہ آوروں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے؟ یوسف نے بڑے تعجب کے ساتھ سوال کیا۔ ان دونوں کے نام فرمان جاری کیا جائے کہ وہ قصر وزارت آ کر اپنے آدمیوں کی لاشیں لے جائیں۔ امیر عز الدین نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر ابو جعفر اور علی ناصری لاشیں دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں تو انہیں فوراً گرفتار کر لیا جائے، پھر ہم اپنی تحقیق کا سلسلہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ایک نہایت گہری چال تھی جسے یوسف نے آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ باربک ابو جعفر اور علی ناصری کو اپنے آدمیوں کے مارے جانے کا نہایت قلق تھا کہ وہ ساحل کے قریب پہنچ گئے تھے، مگر اچانک ایک تند و تیز موج نے انہیں غرق کر دیا تھا۔ اس غم کے ساتھ انہیں ایک خوشی بھی تھی کہ وہ سب کے سب مارے گئے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی زندہ بچ جاتا تو یہ خوفناک راز فاش ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس کے نتیجے میں باربک ابو جعفر اور علی ناصری کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ پھر جب امیر عز الدین کے ذریعے ابو جعفر اور علی ناصری کو یوسف کا فرمان پہنچا تو کچھ دیر کے لیے ان دونوں کا رنگ پھک ہو گیا۔ پھر انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے بکھرتے ہوئے اعصاب پر قابو پایا اور امیر عز الدین کو سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تم ہم جیسے شرفا پر اس طرح الزام تراشی کرو؟ امیر عز الدین کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کے محافظ سپاہیوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر امیر عز الدین کے ساتھ پورا فوجی دستہ تھا، مجبوراً انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ جب خلیفہ آزد نے مصر عمرہ کی گرفتاری کی خبر سنی تو وہ غضبناک ہو گیا اور اس نے قصر وزارت پہنچ کر یوسف کو وزارت سے برطرف کر دیا اور اسی وقت مصر سے نکل جانے کا حکم جاری کر دیا۔ یوسف نے بڑی حیرت سے خلیفہ آزد کا حکم سنا، مگر فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے مصر کے حکمران کی طرف دیکھتا رہا۔ تم نے میرا حکم سن لیا؟ اس بار خلیفہ آزد نے چیخ کر کہا۔ سن لیا، یوسف کی آواز مدھم تھی، مگر اس سے استقامت جھلک رہی تھی۔ تو پھر اسی وقت سفر سامان باندھو اور مصر کی حدود سے نکل جاؤ۔ خلیفہ آزد کے لہجے میں وہی آمرانہ سختی تھی۔ امیر عز الدین بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا کیونکہ اسی کے مشورے سے یوسف نے یہ خطرناک قدم اٹھایا تھا اور مصر کے دو معزز امراء ابو جعفر اور علی ناصری کو گرفتار کر لیا تھا، اور اسی گرفتاری کے سلسلے میں یوسف کو مصر کی وزارت عظمیٰ کے منصب سے معزول ہونا پڑا تھا۔ امیر عز الدین اپنی اس غلطی پر دل ہی دل میں پشیمان ہو رہا تھا کہ یوسف کی آواز ابھری، خلیفہ محترم، میرا جرم؟ تم مجھ سے اپنا جرم پوچھتے ہو؟ خلیفہ آزد کا لہجہ کچھ غضبناک ہو گیا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر تمہاری بے شمار غلطیاں معاف کر دی تھی کہ جوش جوانی میں انسان سے کوتاہیاں سرزد ہو ہی جاتی ہیں، مگر یہ میری غلطی تھی کہ میں نے تمہاری طرف سے چشم پوشی کی، جس کے نتیجے میں آج تم نے وہ گل کھلا دیا کہ میں اپنی سلطنت میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ابو جعفر اور علی ناصری صرف امراء ہی نہیں، میرے ذاتی دوست بھی ہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم ان دونوں معززین شہر کے ساتھ ایسا ذلت آمیز سلوک کرو گے۔ خلیفہ محترم، نہ وہ آپ کے دوست ہیں اور نہ مملکت کے۔ یوسف کا لہجہ مؤدبانہ تھا، مگر اس سے بے خوفی نمایاں تھی۔ میں نے آپ کے دو دشمنوں کو گرفتار کیا ہے۔ اگر ابو جعفر اور علی ناصری بروقت نہ پکڑے جاتے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جو لوگ مجھے قتل کرنے آئے تھے وہ اپنا رخ قصر خلافت کی طرف بھی موڑ سکتے تھے۔ خلیفہ آزد اقتدار کے نشے میں یوسف کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم جب یہاں آئے تھے تو ایک معمولی سپاہی تھے، مگر میں نے تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا۔ پھر تم اپنی حیثیت بھول گئے، غلام تھے، اس لیے آقاؤں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے یوسف کے جوان خون میں آگ سی لگ گئی، مگر اس نے فہم و فراست اور ضبط و تحمل کے پانی سے اس آگ کو بجھا دیا۔ خلیفہ محترم، میں غلام ہی صحیح، مگر آپ کی مملکت کے لیے میرے چچا اسد الدین شیر کو اور خود میرے بہت خدمات ہیں جنہیں اب جوش جذبات میں نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم نے تجھے اور تیرے چچا کو ان خدمات کا اتنا صلہ دے دیا کہ تم دونوں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ خلیفہ آزد مسلسل صلاح الدین کی تحقیر کر رہا تھا، مگر ہماری کریمانہ نوازشات کا صلہ جو تو نے دیا ہے ہم اسے زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتے۔ یوسف نے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے مزید وضاحتیں پیش کرنی چاہیں، لیکن خلیفہ آزد نے اسے اس طرح جھڑک دیا جیسے وہ مصر کا وزیر اعظم نہ ہو، اس کا زرخرید غلام ہو۔ بس ہمارا آخری کرم یہ ہے کہ ہم تجھے مصر سے زندہ و سلامت جانے کی اجازت دے رہے ہیں، ورنہ تیری اس جرم کی سزا کچھ اور تھی۔ اگر خلیفہ آزد کے اختیار میں ہوتا تو وہ یوسف کو بے دریغ قتل کرا دیتا،
لیکن وہ سلطان محمود زنگی کی فوجی طاقت سے خوفزدہ رہتا تھا کہ اگر صلاح الدین کو کچھ ہو گیا تو پورا مصر زنگی فوج کی یلغار کا ہدف بن جائے گا۔ اب یوسف کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ خلیفہ محترم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، مصر کو میری ضرورت ہے۔ جب تک مجھے میرا مقصد خاص حاصل نہیں ہو جاتا میں یہ سرزمین نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر یوسف خلیفہ آزد کے کمرے سے نکل گیا۔ امیر عز الدین بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ خلیفہ آزد کے لیے یوسف کا جواب اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ پھر جب اس کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو وہ شدت غضب سے کانپنے لگا۔ آخر غلام کس بنیاد پر اپنے آقا کی نافرمانی کر رہا ہے؟ خلیفہ آزد نے خود سے سوال کیا۔ پھر اس نے اپنی محافظ دستے کی فوجیوں کو طلب کرتے ہوئے حکم دیا، یوسف کو اسی وقت گرفتار کر کے ہمارے حضور میں پیش کیا جائے۔ خلیفۃ المسلمین، ہم سب آپ کی حکم کی تعمیل سے قاصر ہیں۔ وہ یک زبان کئی سپاہیوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تمہارا کوئی اور آقا ہے کہ جس کی فرمان پر تم عمل کر رہے ہو؟ خلیفہ آزد نے شدید تیش کی عالم میں اپنے ہی محافظ سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارا آقا تو صرف اللہ ہے۔ ایک سپاہی نے انتہائی اثر انگیز لہجے میں کہا، آپ صرف ہمارے حکمران ہیں، مگر ہماری شمشیریں یوسف کے حکم کی تابع ہیں۔ ایک لمحے میں خلیفہ آزد پر ساری صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً ہی تمام محافظوں کو اپنے کمرے سے چلے جانے کا حکم دیا۔ پھر جب آخری سپاہی بھی خلیفہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، پھر ایک جام لبریز کیا اور اسے حلق سے نیچے اتار لیا۔ خلیفہ آزد کے نزدیک اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ کچھ دیر بعد مشروب نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اعصاب کا تناؤ کم ہونے لگا۔ اب خلیفہ آزد کسی قدر سکون سے صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ ذاتی محافظوں کے انکار نے ثابت کر دیا تھا کہ یوسف نے اس کے گرد اپنے فرما بردار سپاہیوں کا حصار کھینچ دیا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت تھی کہ خلیفہ آزد کے محافظ سپاہیوں میں شابر کے جاسوس موجود تھے جنہیں یوسف نے بڑی ذہانت کے ساتھ محل سے باہر نکال پھینکا تھا، لیکن موجودہ صورتحال میں خلیفہ آزد محافظوں کی تبدیلی کو بھی یوسف کی ایک شاطرانہ چال سمجھ رہا تھا۔ پھر یکایک خلیفہ آزد کے کانوں میں یوسف کی وہ الفاظ گونجنے لگے جو اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہے تھے، جب تک مجھے میرا مقصد خاص حاصل نہیں ہو جاتا میں یہ سرزمین نہیں چھوڑوں گا۔ ان الفاظ کی بازگشت نے ایک بار پھر خلیفہ آزد کے غصے کی آگ کو بھڑکا دیا۔ اس غلام کا مقصد خاص اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آقا کی سلطنت پر قبضہ کر لے؟ خلیفہ آزد نے خود کلامی کے انداز میں کہا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ یوسف کے 2000 سپاہی پوری مصری فوج کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس خیال کے آتے ہی خلیفہ آزد نے ایک اور منصوبہ تراش لیا۔ پہلے اپنے 2000 محافظوں کو قتل کرا دیا جائے، پھر یوسف کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا جائے۔ اس خیال کے آتے ہی خلیفہ آزد کا بے قرار دل ٹھہر سا گیا۔ پھر خلیفہ آزد نے مصری افواج کے سالار عبداللہ قریشی کو خلوت میں طلب کر کے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ مصری افواج سو رہی ہیں۔ عبداللہ قریشی نے حیرت سے خلیفہ آزد کی طرف دیکھا اور سپاہیانہ لہجے میں کہا، آج سے زیادہ ہماری افواج کبھی ہوشیار نہیں رہیں۔ ہر سپاہی جاگ رہا ہے اور ہر مورچہ مضبوط ہے۔ یہ کیسی بیداری ہے اور کیسی مضبوطی ہے کہ مصر کے 2 معزز ترین امراء ابو جعفر اور علی ناصری کو میری اجازت کے بغیر زندان کے حوالے کر دیا گیا۔ خلیفہ آزد نے اپنے سپہ سالار کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ان دونوں کا جرم ثابت ہو چکا ہے، وہ ملک و ملت کے دشمن ہیں۔ عبداللہ قریشی نے نہایت بے باکانہ لہجے میں کہا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ آپ کو اطلاع دیتے، پھر بحث و مباحثہ کرتے، اس کے بعد ابو جعفر اور علی ناصری کو گرفتار کرنے کی اجازت لیتے۔ عبداللہ قریشی کا جواب سن کر خلیفہ آزد کے دل و دماغ جل اٹھے اور وہ چیخ کر بولا کہ تم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو۔ خلیفہ محترم، یہ ہماری مجبوری ہے۔ عبداللہ قریشی کا لہجہ نرم تھا، کون تمہیں مجبور کر رہا ہے؟ خلیفہ آزد اور زور سے چیخا کہ تمہیں ایسا کرنے کے لیے یوسف نے مجبور کیا ہے، وہ ملک و ملت کے وفادار ہیں۔ عبداللہ قریشی نے مبہم سا جواب دیا، وہ کھل کر بات کرنا نہیں چاہتا تھا کہ سیاسی صورتحال کا یہی تقاضا تھا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں یوسف کو برطرف کر چکا ہوں۔ خلیفہ آزد نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اسے فوری طور پر مصر کی حدود سے نکال دو، اور وہ سرکشی کرے تو اسے زندان کے حوالے کر دو۔ بات بہت آگے بڑھ چکی تھی، مجبوراً سالار عبداللہ قریشی کو بھی واضح الفاظ میں جواب دینا پڑا، خلیفہ محترم، آپ کے اس حکم کی تعمیل نہیں کی جا سکتی۔ میری درخواست ہے کہ آئندہ بھی ایسے احکام جاری کرنے سے گریز کریں، ورنہ یہ صورتحال آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر سالار عبداللہ قریشی خلیفہ مصر کے خصوصی کمرے سے نکل گیا۔ خلیفہ آزد چند لمحوں تک تو سکتے کی حالت میں رہا، پھر پوری طاقت سے چیخا کہ تم نمک حرام لوگ مجھے قتل کر ڈالو گے۔ اس چیخ کا خلیفہ آزد کے دل پر بہت برا اثر پڑا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔
مصر کے تمام شاہی طبیب خلیفہ آزد کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ہر زاویے سے تشخیص کی گئی۔ پھر تمام طبیبوں نے مصر کے حکمران کو ایک ہی مشورہ دیتے ہوئے کہا، اب خود کو تمام فکروں سے دور رکھیں، ورنہ کسی بھی وقت دل و دماغ پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ طبیبوں کے جانے کے بعد خلیفہ آزد نے خود کلامی کے انداز میں کہا، کسی کو کیا بتاؤں کہ مجھے کیا فکر ہے، زندہ ہوں مگر مجھ سے زندگی چھینی جا چکی ہے۔ میں دنیا کی نظروں میں مطلق العنان حاکم ہوں، مگر میرا ہر فرمان بے اثر ہے۔ خلیفہ آزد کے لہجے سے اس قدر مایوسی جھلک رہی تھی کہ آخر وہ اپنی بے کسی پر رونے لگا۔ مصر کے سپہ سالار عبداللہ کرشی نے خلیفہ آزد سے ہونے والی گفتگو بے کم و کاست یوسف کو منتقل کر دی تھی۔ اس خصوصی نشست میں امیر عز الدین بھی شریک تھا۔ پھر طویل غور و فکر اور بحث و مباحثے کے بعد یوسف نے اپنے دونوں معتمد ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، واقعتاً ہم لوگ بہت مجبور ہیں۔ اگر خلیفہ کو مکمل آزادی دی جاتی ہے تو ابو جعفر اور علی ناصری جیسے گمراہ انسان دوبارہ طاقت میں آ جائیں گے اور مخلوق خدا اسی طرح اندھیروں میں بھٹکتی رہے گی، یا پھر اہل ایمان پر اس قدر تشدد کیا جائے گا کہ وہ مجبور ہو کر خلیفہ اور اس کی ہم نواؤں کے نظریات قبول کر لیں گے۔ ہمارے جیتے جی یہ ممکن نہیں۔ سالار عبداللہ کرچی نے پرجوش لہجے میں کہا، ہم ہر حال میں مزاحمت کریں گے، یا تو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے یا خود ہی پیوندے زمیں ہو جائیں گے۔ سالار عبداللہ کرشی کے ان جذبات پر یوسف نے اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا۔ پھر تینوں نے مل کر قسم کھائی کہ حق کے راستے میں ہر مصیبت برداشت کریں گے۔ اس کے بعد یوسف سالار عبداللہ کرشی اور امیر عز الدین خلیفہ آزد کی عیادت کو حاضر ہوئے۔ یوسف نے پرزور الفاظ میں یقین دلاتے ہوئے کہا، آپ کو ہم لوگوں کی طرف سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کی عزت کو کسی قسم کا خطرہ ہے اور نہ آپ کی جان کو۔ بس ہمیں خاموشی سے ان فتنہ گروں کے خلاف کارروائی کرنے دیں جن سے ملک و ملت دونوں کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ خلیفہ آزد نے تینوں کا رسمی شکریہ ادا کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس کا دل ان کی طرف سے صاف ہے، مگر حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ خلیفہ آزد نے جبراً اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی تھی، مگر اس کے دل میں نفرت کا آتش فشاں دہک رہا تھا۔ اس وقت بھی اس کا شاطرانہ ذہن ان تینوں کے خلاف کوئی نیا منصوبہ بنا رہا تھا۔ یوسف کئی بار قید خانے میں جا کر ابو جعفر اور علی ناصری سے یہ سوال کر چکا تھا، وہ کون لوگ تھے جو زہر آلود خنجروں کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور ان میں ایک نے مرتے وقت اپنے کس پیر و مرشد کو پکارا تھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری بڑی سختی کے ساتھ انکار کر رہے تھے، یہ صرف دشمن کی الزام تراشی ہے، ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یوسف نے بہت صبر و ضبط سے کام لیا، مگر جب وہ دونوں فتنہ گر مسلسل انکار کرتے رہے تو وزیر اعظم مصر غضبناک ہو گیا۔ میں نے حجت تمام کر دی، اب میں آزاد ہوں اور تم دونوں سے حقیقت اگلوانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہوں۔ ابو جعفر اور علی ناصری نے صلاح الدین کی اس تنبیہ کو محض لفاظی سمجھا اور اپنی بات پر اڑے رہے۔ دراصل ان دونوں کو یقین تھا کہ جلد ہی خلیفہ آزد مداخلت کرے گا اور انہیں زندان کی تاریکی و تنہائی سے نکال کر لے جائے گا، مگر وہ اس راز سے بے خبر تھے کہ بساط الٹ چکی ہے اور مصر کا حکمران شطرنج کے اس بادشاہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا جو چاروں طرف سے دشمن مہروں میں گر چکا ہو۔ آخر صلاح الدین نے ابو جعفر اور علی ناصری کا کھانا بند کر دیا۔ اب ان دونوں کا گزارا صرف پانی پر تھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نوجوان صلاح الدین بظاہر ایک معمولی مگر انتہائی خطرناک ترکیب استعمال کرے گا۔ دونوں ایک دن کا فاقہ تو برداشت کر گئے، مگر دوسرے روز ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ پھر تیسرے دن صلاح الدین قید خانے میں آیا اور خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ ابو جعفر غصے میں کھڑا ہوا اور چیخ کر بولا، ہم مر جائیں گے مگر تیرے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ کہتے کہتے ابو جعفر پسینے میں نہا گیا اور اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ پھر وہ شدید نکاہت کے باعث چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ ابو جعفر کی یہ حالت دیکھ کر صلاح الدین مسکرایا، میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تم آہستہ آہستہ موت کا مزہ چکھو۔ اس وقت سے ڈرو جب تم پر پانی بھی بند کر دیا جائے گا۔ اگر ہم مر گئے تو تجھے کون بتائے گا کہ وہ حملہ آور کس سے تعلق رکھتے تھے؟ علی ناصری کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور اس پر ابو جعفر سے زیادہ ذوف طاری تھا، تو دشمنان اسلام بھی ایک نہ ایک دن بے نقاب ہو جائیں گے۔ صلاح الدین نے بے نیازانہ کہا، مگر تم دونوں کی موت سے ملت اسلامیہ کو بڑا فائدہ ہوگا، اس طرح اللہ کی زمین دو فتنہ گروں سے پاک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین زندان سے نکل گیا۔ پھر ابو جعفر اور علی ناصری اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے اور خلیفہ آزد کے لیے نازیبا کلمات ادا کرنے لگے کہ اسی نے صلاح الدین کو مصر کا وزیر اعظم نامزد کیا تھا۔ چوتھے دن ابو جعفر اور علی ناصری نے صلاح الدین کی آگے گھٹنے ٹیک دیے اور درخواست کرنے لگے کہ انہیں سوکھی روٹیاں ہی دے دی جائیں کہ وہ کم سے کم سانس تو لے سکیں۔ صلاح الدین نے فوراً زندان کے محافظ کو حکم دیا کہ وہ دونوں عمرہ کے شایان شان کھانا پیش کرے۔ تھوڑی دیر بعد ابو جعفر اور علی ناصری بھوکے گداگروں کی طرح لذیذ غذا پر ٹوٹ پڑے۔ 4 دن بعد دونوں کے شکم کی آگ بجھی تھی، اس لیے ان پر نشہ سا طاری ہو گیا۔
پھر ابو جعفر اور علی ناصری نے بیک زبان کہا، ہم اس شرط پر اس پس پردہ شخصیت کا نام بتانے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہماری جان بخشی کی ضمانت دی جائے اور ہمیں ہمارے گھر جانے دیا جائے۔ صلاح الدین کچھ دیر تک ابو جعفر اور علی ناصری کی پیشکش پر غور کرتا رہا، پھر اس نے ان کی دونوں شرطیں مان لیں۔ ابو جعفر اور علی ناصری کے چہروں پر مسرت کا وہ رنگ ابھر آیا جو موت کی سزا سے چھوٹ جانے والوں کی شکلوں پر نمایاں ہوتا ہے۔ ایک شرط اور بھی ہے، علی ناصری نے چونک کر کہا، جیسے اسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی ہو۔ وہ کیا؟ صلاح الدین نے اطمینان سے کہا، ہم دونوں کا نام پردہ راز میں رکھا جائے گا۔ علی ناصری نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اس کے چہرے سے خوف جھلک رہا تھا۔ چند لمحوں تک صلاح الدین نے گہری نظروں سے ابو جعفر اور علی ناصری کی کیفیت کا جائزہ لیا، پھر ان کی یہ شرط بھی مان لی۔ وہ باربک کے فدائی تھے، ابو جعفر نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اور باربک حسن بن صبا کا شاگرد خاص ہے۔ تم دونوں اپنی جانیں بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، صلاح الدین نے سخت لہجے میں کہا، جس کی روحانیت اور ریاضت کے قصے سارے مصر میں مشہور ہیں، وہ ایک شیطان کا مقلد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو باربک کا کمال ہے کہ اس نے اپنے چہرے پر اتنی دبیز نقاب ڈال رکھی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں جان سکتا۔ علی ناصری نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، میں نہیں مانتا۔ صلاح الدین کے لہجے کی سختی برقرار تھی، تم مجھے فریب دے رہے ہو، اور ایک فریبکار کی سزا یہی ہے کہ تم دونوں اسی زندان کے اندھیروں میں بھوکے پیاسے مر جاؤ۔ یہ کہتا ہوا صلاح الدین کھڑا ہو گیا۔ علی ناصری نے فوراً ہی صلاح الدین کے پاؤں پکڑ لیے۔ اگر ہمارے پیش کردہ ثبوت غلط ثابت ہوں تو ہمیں بے درے قتل کر دیا جائے۔ صلاح الدین نے ایک نظر علی ناصری کی طرف دیکھا اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ یہ صلاح الدین کی ایک گہری چال تھی جسے ابو جعفر اور علی ناصری سمجھنے سے قاصر رہے۔ دراصل وہ باربک کے بارے میں پوری تفصیل جاننا چاہتا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ باربک کو مصر کے باشندے نہایت احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ ان میں باطنی بھی شامل تھے اور صحیح العقیدہ مسلمان بھی۔ اسی احتیاط کے پیش نظر صلاح الدین انتہائی تحقیق اور معلومات سے پہلے باربک پر ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر اس سلسلے میں اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو مصری باشندے اس کے خلاف ہو کر ایک ہنگامہ بھی کھڑے کر سکتے تھے۔ باربک کے سلسلے میں ابو جعفر نے گفتگو کی ابتدا کی، صلاح الدین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا کہ تمہیں آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ اگر تمہارا پیش کردہ کوئی دعویٰ سچ ثابت نہ ہو سکا تو پھر دردناک موت ہی تمہارا مقدر ہے۔ صلاح الدین نے ایک بار پھر اپنی غیر معمولی ذہانت سے کام لیتے ہوئے ابو جعفر اور علی ناصری کے اعصاب پر موت کا خوف طاری کر دیا۔ پھر علی ناصری نے باربک کی نقاب کشائی کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ساحر ہے۔ خدا نے اس کی زبان میں ایسی تاثیر بخشی ہے کہ سننے والے مسحور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک ہے کہ اس سے کوئی نظریں نہیں ملا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کے بیشتر لوگ اسے ولی سمجھتے ہیں۔ صلاح الدین بہت غور سے علی ناصری کی باتیں سن رہا تھا۔ باربک کی کوئی کرامت؟ یک صلاح الدین نے علی ناصری کی بات کاٹتے ہوئے کہا، باربک جس مریض کو پانی دے دیتا ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ علی ناصری نے باربک کی مشہور کرامت بیان کرتے ہوئے کہا، اور جسے پانی نہیں دیتا وہ مر جاتا ہے۔ صلاح الدین نے کسی قدر حیرت سے علی ناصری کی طرف دیکھا، اور کیا کرامات ہیں اس کی؟ باربک جس کے حق میں بد دعا کر دیتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ علی ناصری اس ساحر کی ایک اور خوبی بیان کر دیتا ہے، اگر باربک شاور سے ناراض نہیں ہوتا تو وہ اب تک مصر پر حکومت کر رہا ہوتا۔ باربک کی بد دعا کے سبب شاور ہلاک ہوا اور آپ کے چچا اسدالدین شیرکو کو فتح حاصل ہو گئی۔ علی ناصری کا انکشاف سن کر صلاح الدین مسکرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ مصر کا سارا انتظام باربک کی دعا اور بد دعا کے تحت چل رہا ہے۔ صلاح الدین کے لہجے میں گہرا طنز پوشیدہ تھا۔ ہم نے آپ کے چچا مرحوم کو بھی سمجھایا تھا کہ وہ باربک کی خانقاہ میں حاضر ہو کر اس کی روحانی طاقتوں سے فیضیاب ہوں اور نہایت سکون اور اطمینان سے مصر پر حکومت کرتے رہیں۔ علی ناصری نے ایک اور حیران کر دینے والا انکشاف کیا، مگر اسدالدین شیرکو نے ہماری بات کو بڑی حقارت کے ساتھ جھٹلایا، جس کے نتیجے میں وہ اچانک بیمار پڑے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سب باربک کی بد دعاؤں کے اثرات تھے۔ علی ناصری کا خیال تھا کہ جوان سال صلاح الدین اپنے چچا کی موت کا سبب سن کر غصے سے بھڑک اٹھے گا، لیکن مصر کے نوعمر وزیر اعظم نے غیر معمولی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور علی ناصری سے مسکراتے ہوئے سوال کیا، تم دونوں باربک کے معتقد ہو یا منکر؟ ابو جعفر اور علی ناصری کے لیے یہ بڑا پریشان کن سوال تھا۔ ان دونوں کے ذہن بری طرح الجھ کر رہ گئے تھے۔ ابو جعفر اور علی ناصری بیک وقت ایک ہی زاویے سے سوچ رہے تھے کہ اگر وہ باربک کے معتقد ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو صلاح الدین ان کی جان بخشی کے وعدے سے مکر بھی سکتا ہے۔ اس لیے دونوں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے مصلحت اور جھوٹ سے کام لیتے ہوئے کہا، ہم دونوں کا باربک سے بس اتنا تعلق ہے کہ کبھی کبھی اس کی روحانی مجلسوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ہم نے اس کے عقائد کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ اس رسم و راہ کو دوستی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کا جھوٹ سن کر صلاح الدین مسکرایا۔
اگر تم اس کی دوستی کا اقرار کرتے ہو تو ایسی مصیبت کے وقت باربک کی روحانی طاقت تمہارے کام کیوں نہیں آئی؟ علی ناصری نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نیا جھوٹ تراشا۔ اسی وقت تو ہمیں اندازہ ہوا کہ باربک کی کرامتیں ایک ڈھونگ ہیں۔ وہ عدل اعلان کہتا ہے کہ میرا ماننے والا جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کی مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ ہم نے بھوکا رہ کر 3 دن تک قید خانے کے اندھیروں میں باربک کو ہزاروں بار پکارا مگر وہ نہیں آیا۔ آخر ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کی روحانیت ایک فریب ہے۔ صلاح الدین ان دونوں کی گفتگو سے مطمئن نہیں تھا۔ اس سے کوئی اور فریب بیان کرو جس کا میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ اب کی بار ابو جعفر بولا، باربک کے ہزاروں فدائین مصر میں موجود ہیں مگر کوئی اس راز سے آگاہ نہیں کہ وہ فدائین کہاں ہیں اور کس لباس میں ہیں۔ صلاح الدین کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے علی ناصری سے ایک نیا سوال کر ڈالا۔ یہ بات کس طرح ثابت کی جا سکتی ہے کہ وہ حسن بن صباح کا ماننے والا ہے؟ تمہارے بقول باربک تقریر کا ماہر اور الفاظ کا جادوگر ہے۔ اس طرح وہ اپنی گمراہی سے انکار کرتے ہوئے خود کو ایک صحیح العقیدہ مسلمان بھی ثابت کر سکتا ہے۔ بے شک وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، مگر اپنی جنت کو کہاں لے جائے گا جو اس نے خانقاہ کے اندر زیر زمین آباد کر رکھی ہے؟ یہ سنتے ہی صلاح الدین کے چہرے پر اطمینان کا گہرا رنگ جھلکنے لگا، جیسے کہ مسافر بھٹکتے بھٹکتے اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ دوسرے دن صلاح الدین نے اپنے معتمد خاص امیر عز الدین کے ہاتھ باربک کے نام خصوصی پیغام بھیجا۔ مجھے مقامی باشندوں کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ مصر کی معزز و محترم روحانی شخصیت ہیں، اس لیے میری شدید خواہش ہے کہ آپ قصر وزارت میں جلوہ افروز ہوں اور میں مذہبی امور کے بارے میں آپ سے تفصیلی گفتگو کر سکوں۔ میں بنفس نفیس آپ کے دیدار کو حاضر ہوتا، مگر حکومت کے کاموں کی زیادتی اس ملاقات میں مانے ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری ان مجبوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے اتنی زحمت ضرور گوارا کریں گے۔ باربک صلاح الدین کا خط پڑھ رہا تھا اور امیر عز الدین گہری نظروں سے اس کی شخصیت کا جائزہ لے رہا تھا۔ باربک ایک ادراج قامت انسان تھا، لمبی سفید داڑھی اور زلف نما سفید بال، عمر 60-65 سال کے قریب، سرخ و سفید رنگ اور مضبوط کسرتے جسم۔ اگر باربک سیاہ خضاب لگا لیتا تو وہ زیادہ سے زیادہ 40-45 سال کا نظر آتا۔ باربک کو اس عمر میں مضبوط اور توانا دیکھ کر امیر عز الدین کو بہت حیرت ہوئی تھی۔ باربک نے اپنے لمبے بالوں کو بکھرنے سے بچانے کے لیے ماتھی پر ایک سرخ پٹی باندھ رکھی تھی۔ صلاح الدین کا خط پڑھنے کے بعد باربک نے نظر اٹھا کر امیر عز الدین کی طرف دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جن سے ہلکی ہلکی سرخی نمایاں تھی۔ امیر عز الدین نے فوری طور پر محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک ہے جو دیکھنے والی پر ایک خاص تاثر چھوڑتی ہے۔ باربک نے بڑے بے نیازانہ انداز میں صلاح الدین کا خط امیر عز الدین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وزیر اعظم مصر کی خدمت میں میرا سلام پیش کر دیجیے گا۔ میں اس کی اس عنایت کے لیے مشکور ہوں کہ وہ مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں، ورنہ میں تو ایک گناہ گار اور کم علم انسان ہوں، اس لیے ایک گوشے میں منہ چھپائے پڑا رہتا ہوں۔ صلاح الدین نے بڑی حیرت سے باربک کا جواب سنا، پھر اپنے معتمد خاص امیر عز الدین سے پوچھا، تمہیں خانقاہ میں کیا آثار نظر آئے؟ امیر عز الدین نے بتایا، باربک بہت معمولی کپڑوں میں ملبوس تھا اور ایک چٹائی پر بیٹھا تھا۔ اسے پہلی بار دیکھ کر یہی تاثر ملتا ہے کہ وہ ایک تارک دنیا انسان ہے جسے اہل دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ پھر باربک کی وہ جنت کہاں ہے جس کا ذکر ابو جعفر اور علی ناصری نے کیا ہے؟ صلاح الدین کے چہرے پر فکر و تشویش کی آثار نمایاں ہو گئے۔ امیر عز الدین مسکرایا، جنت؟ باربک کی خانقاہ تو کسی راہب کی جھونپڑی نظر آتی ہے۔ صلاح الدین نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا اور اپنے معتمد خاص کو ساتھ لے کر قید خانے جا پہنچا۔ صلاح الدین کو زندان کے دروازے میں داخل ہوتے دیکھ کر ابو جعفر اور علی ناصری یہ سمجھے کہ ان کی رہائی کا وقت آ گیا ہے، مگر جب صلاح الدین قریب آیا اور ان دونوں نے اس کے چہرے پر ناگواری کا رنگ دیکھا تو سہم سے گئے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، صلاح الدین کے لہجے سے شدید غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر اس نے امیر عز الدین کا بیان کردہ پورا واقعہ سنا دیا۔ یہی تو اس ساحر کا کمال ہے، علی ناصری نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ باربک کی جنت زمین دوز ہے، جب آپ خانقاہ کی تلاشی لیں گے تو کسی نہ کسی چٹائی کے نیچے اس کی جنت کا دروازہ بھی مل جائے گا، مگر آپ وہاں ایک فوجی دستے کے ہمراہ جائیں گے۔ ابو جعفر نے صلاح الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، زیر زمین جنت میں باربک کے سینکڑوں مسلح فدائین بھی رہتے ہیں۔